اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا پروگرام کا جو کویشچن اینڈ آنسر سیشن کا جو ٹاپک رہے گا وہ فطرے سے متعلق ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہمارے ساتھ مولانا حجت الاسلام سید ذوالفقار مہدی صاحب قبلہ موجود ہے۔ ہم ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، جس طرح سے ہم پچھلے گزشتہ 2 سنڈے ہم لوگ نے روزے کے مسائل بیان کیے، اس میں سے 2 مسئلے اور آئے تھے پیچھے اور وہ چھوٹ گئے لینا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو کور کرتے ہیں ہم ہمارے ناظرین کے لیے، اور پھر ہم فطرے کے مسائل کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں پہلا سوال یہ تھا کہ کیا ہم ناخن روزے کے درمیان کاٹ سکتے ہیں؟ تو شاید سوال آئے کہ بال بھی کاٹ سکتے ہیں کہ نہیں کاٹ سکتے، تو آپ اس پہ تھوڑی وضاحت کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی محمد وآلہ الطاہرین، لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ دیکھیے، روزے میں ہر وہ کام ہو سکتا ہے جو روزے کو باطل نہیں کرتا۔ باطل کرنے والی چیزیں مخصوص ہیں، ان میں سے ناخن کاٹنا، بال کٹوانا، داڑھی جو ہے، داڑھی مڑوانا نہیں، ٹرم کرانا، ٹرم کرنا، یا جو ہے مثلا اس کو اصلاح کروانا، جو یہ اصلاح کروانا کی اصطلاح وہ زیادہ اچھا ہے، اصلاح کروانا، وہ سب اسی طرح جو ہے اگر مستحب ہے جس دن، اس دن مستحب رہے گی۔ اگر اس دن نہیں کٹوا رہے، جس دن مستحب نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، نارمل ہے، مباح ہے کٹوانا۔ تو اس سے ان تمام چیزوں سے اب مساج کروانا اسی میں آج گیا، پارلر جانا جو ہے، کلر کروانا جو ہے، وہ سب جو ہے اس پہ روزے پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ بس خالی نیت یہ نہ ہو کہ مثلا یہ مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ کام کروا کے مثلا روزہ توڑنا چاہتے ہیں، اس سے مقصد یہ تو نہیں ہے۔ شمع، دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص روزہ رکھتا ہے نظر کے تحت، اور کیا یہ روزہ ایکول ہے جو ایک قربت کے نیت سے جو روزہ رکھا جائے، کہ ایک آدمی نظر کی روزہ رکھ رہا ہے اور ایک آدمی قربت کی نیت سے ایک عام دنوں میں روزہ رکھ رہا ہے، کیا یہ 2 فاسٹ ایکول ہے، یا کہ ایک واجب کی کیٹیگری میں آ جائے گا، ایک سنت کی کیٹیگری میں آ جائے گا؟ اس کے یہ بالکل بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ نظری روزہ جو ہوتا ہے وہ واجب ہے، واجب ہوتا ہے۔ جہاں تک بات ہوتی ہے قربت کی، تو قربت مستحب ہے، تو نظر کا جو روزہ ہوتا ہے وہ واجب روزہ ہے، اور اگر قربتاً اللہ کوئی روزہ رکھتا ہے تو مستحبات میں سے آتا ہے۔ اور مذہب جیسے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ماہ مبارک رجب میں، شعبان میں لوگ ایک دوسرے کا روزہ کھلوا دیتے ہیں، تو سوال یہ ہو رہا ہے کہ who breaks a قربت فاسٹ گیٹ ثواب اینڈ بوتھ گیٹ دا ثواب، یعنی اگر کوئی قربت کا روزہ توڑا ہے تو جو آدمی روزہ توڑواتا ہے اور جو آدمی روزہ توڑتا ہے، کیا دونوں کو ثواب ملتا ہے؟ وہ کس طرح سے؟ نو ڈاؤٹ، ہمارے وہاں اطعام الطعام پیغمبر کا ایک جو ہے یہ جملہ ہے، حدیثوں میں آیا ہے کہ مومن کا روزہ کھلوانا بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ کو روزہ رکھنے کا ثواب۔ صحیح، شاید اور مومن کی دعوت دینا اور بڑا ثواب ہو وہ مستحب روزے سے۔ تو یقینی بات ہے روزہ کھلانا والے کو بھی ثواب ملے گا اور روزہ رکھنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ بس ایک بات دیکھیے، آج کے زمانے میں میرے کسی دوست نے کہا تھا کہ میں روزہ رکھتا ہوں، تو میں ماشاءاللہ یار پورے سال، بولا ہاں پورے سال نیت کر لیتا ہوں، صبح بیوی نے جو ہے ناشتہ دیا، روزہ توڑ لیا، اس کو بھی ثواب مجھے بھی ثواب۔ یہ نیت
اللہ نیت کو جانتا ہے، میری اور آپ کی نیت کو جانتا ہے. صحیح. ہمارے لیے یہ جو کنسیپٹ ہے یہ اللہ کے رسول نے مومن کے لیے کہا. کہتا ہماری بیوی مومنہ نہیں ہے؟ ہاں بالکل مومنہ ہے، نو ڈاؤٹ اس میں. آپ کی نیت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں. اگر آپ کی واقعی نیت اس طرح کی ہے تو آپ کو ثواب ملے گا، اس کو بھی ثواب. لیکن یہی ایک بات آپ سے کہہ دوں، روزہ کھلانے کا مطلب ایک کھجور دے دینا نہیں ہے یہاں، یا ایک گلاس شربت پلا دینا نہیں ہے. ہمارے وہاں باقاعدہ مراجع مینشن کرتے ہیں اس دن کا کھانا آپ کو پرووائڈ کرنا ہے. روزہ کھلانے کا مطلب اس دن کا کھانا آپ کو پرووائڈ کرنا ہے. یعنی جو سنت روزہ جو کھلاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ بہتر ہے کہ اس کو پورے دن کا کھانا پرووائڈ کیا جائے، تب جا کے وہ شرط میں وہ آتا ہے، یعنی وہ فلفل ہوتا ہے کہ آپ نے روزہ کھلوایا. ورنہ ایک کھجور لے کے کھڑے ہوئے روزہ توڑ لیجئے، اس سے آپ کو ثواب شاید پورا نہ ملے. نہیں پتا مجھے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. دیکھیں نیت اللہ جانتا ہے. صحیح. لیکن جو ہمارے مراجع کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس دن کا کھانا آپ کو اس کو کھلانا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ثواب آپ کو حاصل ہو جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے مولانا، یہ 2 کویشچن تھے جو پچھلے 2 سیشن کے لیے کیری فارورڈ کویشچنس تھے. ابھی آج کا جو فطرے کا سیشن ہے انشاءاللہ عید قریب ہے اور مومنین کے ذہن میں اور یہ اکثر سوال آتے ہیں. تو سب سے پہلا سوال ہے وہ تھوڑا سا بہت کیومولیٹیو سوال ہے، لیکن میں اس کو آپ کے لیے پڑھے دیتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا سے گزارش ہے کہ فطرہ، فدیہ اور کفارہ کیا ہے بتا دے. ابھی تک لوگوں کو کفارہ اور فدیہ میں فرق نہیں پتہ. فطرہ کس کو نکالنا ہے، کس چیز کا نکالنا ہے اور کتنا نکالنا ہے، اور کس کو دینا ہے یہ بھی نہیں بتاتے. یہ بھی بتا دے. یہ بہت سارے سوال مرج کر دیے. خیر پہلے سوال پہ آتے ہیں، فدیہ، کفارہ اور فطرہ. فدیہ کہتے ہیں ایک آدمی کسی عذر کی بنا پر، کسی بیماری کی بنا پر، ٹھیک ہے، بے ہوشی کی بنا پر، یا مثلا آج کل جیسے یہ کرونا ہے، کرونا کی سختی کی بنا پر. سختی ہر آدمی خود طے کرے گا کہ میرے لیے اس اگر رکھوں گا تو میری جان چلی جائے گی، وہ خود طے کرے، وہ دوسری بحث میں اس میں نہیں جانا چاہتا. اگر اس نے روزہ ماہ مبارک میں نہیں رکھا عذر کی بنا پر، اگر بغیر عذر کے نہیں رکھے گا تو کفارہ واجب ہے. لیکن اگر اس کے پاس جو ہے معقول عذر ہے، والڈ ریزن ہے، تو نہیں رکھا اور پورے سال بھی نہیں رکھ سکا، قضا نہیں کر سکا، تو اس کو فدیہ دینا ہے. اس کو کہتے ہیں فدیہ، ریپلیسمنٹ، اس سال کا ریپلیسمنٹ. لیکن وہ قضا باقی رہے گی آپ کو. کفارہ یہ ہے کہ آپ بغیر کسی کاز کے روزہ نہیں رکھا، آپ نے بغیر کسی وجہ کے آپ نے روزہ ہی نہیں رکھا ماہ مبارک. آپ کیا ہے، پنشمنٹ اللہ کی طرف سے. تو جو پنشمنٹ ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں کفارہ. کفارہ کا مطلب یہ کہ آپ کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال، پینلٹی دینا، پینلٹی دینا عام زبان. جی. تیسری چیز ہے یہ فطرہ. فطرہ کہتے ہیں، اللہ کا رسول کہتا ہے کہ عید کی رات ادھر چاند نمودار ہو، ہر آدمی کے اوپر جو مکلف ہے، جو اپنا ایک دن کا پورا خرچ رکھتا ہے، ایک دن کا، ٹھیک ہے، آگے بڑھ کے کہہ سکتے ہیں اپنا اور اپنے بچوں کا خرچ رکھتا ہے، اور 3 کلو فطرہ، 3 کلو ہے وہ دے سکتا ہے. تو ایک ہی فطرہ دے چاہے، لیکن دے اور سب کی طرف سے نیت کر لے. یہ فقیر خاندان کے لیے. تو ایک آدمی کے پاس اتنا ہی ہے جو آپ، اسی لیے فقیر کی جو تعریف کی گئی ہے کہ پورے سال کا جس کے پاس خرچ نہ ہو، نہ ہی کام ہو، جیسے مثلا سیلری ملتی ہو، سیلری بھی نہیں ہے، کام بھی نہیں، اور پورے سال کا خرچ نہیں ہے، تو اس کو فقیر کہتے ہیں. جیسے کورونا میں بہت سارے لوگوں کی جاب چلی گئی ہے، ان کو فقیر کہیں گے، نو ڈاؤٹ. اب ان کے پاس اگر اپنا ہی روز کا خرچ نہیں ہے، تو پھر اگر اتنا ہے کہ ایک دن، مثلا مثال کی طرف ایک دن، تو ان کے پاس 3 کلو دینے کی طاقت ہے، تو وہ ایک ہی فطرہ دے اور ہر ایک کی طرف سے نیت کر لے. یہ ایک مثال. ورنہ اگر دینے کی طاقت ہے تو ہر آدمی کے اوپر، اور جن کا خرچ آپ چلاتے ہیں، جیسے باپ ہے، ہیڈ آف دا فیملی، وہ 10 آدمی خرچ چلاتا ہے، اس 10 آدمی کا فطرہ اس آدمی کے اوپر دینا واجب ہے.
یہ عید کی رات یہ واجب ہو جاتا ہے۔ کتنا فطرہ ہے کہہ دیا 3 کلو، وہ بھی 3 کلو وہ چیز جو آپ جنرلی کھاتے ہیں، آپ کی کھانے اور غذا کی جو ہے قسم میں سے آتا ہے، ورائٹیز میں سے آتا ہے۔ ورنہ چند سال پہلے یہ بہت بڑی بات ہے کہ بھئی لوگ پیزا کھاتے ہیں۔ پیزا جنرلی کھانا نہیں ہے ہمارے شہر کا، یہ خالی انجوائمنٹ کے لیے کبھی کھاتے ہیں، ڈیلی ان کا کھانا یہ نہیں ہے۔ ڈیلی کھانا وہی چاول روٹی اور دال اس طرح کی چیز ہے، تو یہ آپ کو دے دینا۔ اچھا یہی ایک بات یہی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، جس کوالٹی کا کھاتے ہیں اس کوالٹی کا آپ کو دینا ہے۔ مثلا 100 روپے کلو آپ چاول کھاتے ہیں تو 3 کلو 300 ہوگا۔ ایک آدمی 40 روپے والا کھاتا ہے تو اس کا 120 روپے ہوگا۔ اسی طرح گیہوں اگر مثلا 30 روپے کھاتا ہے تو 90 روپے ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کوالٹی کے فوڈ کھانے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، وہی آپ کو اپنے اسٹیج کے مطابق دے دینا۔ جب 3 کلو ہر آدمی کے 3 کلو فدیہ نماز سے پہلے آپ دے دیں، اچھا ہے۔ یا نکال دینا ضروری ہے، نکال کے الگ کر دو۔ ہاں اگر نہیں مستحق تک پہنچا سکے، بہتر یہ کہ مستحق تک پہنچا دیجئے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ فطرہ عید کی رات نکالا، نماز پڑھنے سے پہلے آپ دے دیجئے۔ لیکن اگر آپ کو مستحق نہیں مل رہا ہے تو آپ نکال دیجئے، نکال کے الگ کر دیجئے۔ اب آگے سستانی ایک اسپیشل اس میں فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر نکال دیا تو کرنسی تک بدل نہیں ہو سکتی، نوٹ تک بدل نہیں سکتے آپ، جو آپ نے نکالا وہی دینا ہے آپ۔ کسی نے حتیٰ یہ تک پوچھا تھا کہ 500 100 کے بجائے 500 کی نوٹ بدل دوں، بولے وہ نہیں ہو سکتا۔ اگر 100 کی نکالا ہے تو 100 ہی آپ کو دینا ہے، تو کرنسی بھی بدلی نہیں جا سکتی۔ ایک بات ہے، تو یہ ہو گیا کس کے اوپر فطرہ واجب ہے، کتنا واجب ہے۔ اب ایک ہمارا سوال کس کو دینا ہے؟ جنرلی فقیر، مومن فقیر آپ دے دیجیے۔ فقیر کی تعریف ابھی کہہ دیا کہ فقیر اس کو کہتے ہیں جو اپنے سال بھر کا خرچ نہیں رکھتا ہے اور نہ ہی کوئی کام ہے جس سے وہ ہر مہینے اس کو پیسے نہیں مل جائے، تو پھر اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ جی مطلب یہی کبھی جیسے آپ بتا رہے تھے کہ جیسے گیہوں ہے یا چاول ہے، تو جنرلی گیہوں آدمی نہیں کھاتا ہے، گیہوں کا آٹا بنا کر کھاتا ہے، نہیں وہ جنرلی گیہوں قبول ہے، تو گیہوں قبول ہے، یعنی ایسا نہیں آٹے کی ضرورت نہیں۔ آٹا جیسے آٹا بھی سمجھو اگر گیہوں 30 روپے کلو ملتا ہے تو نہیں آٹا شاید 40 روپے کلو وہ ملے، کوئی ضروری نہیں، آپ گیہوں کی پیسے۔ اور اس میں مذہب جیسے فطرہ، کیونکہ فطرے میں بھی یہ شرط ہے نا کہ اناج یا وہ نکالا جائے، اس کے عوض میں پیسہ بولا وہ شرط میں اسی وقت دے سکتے ہیں جب آپ فقیر کے وکیل بن جائیے۔ اچھا، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں فقیر تک نہیں پہنچ سکتا ہوں، آپ پہنچ سکتے ہیں، یہ لے لیجئے، میرے بہاف میں یہ فقیر تک پہنچا دیجیے۔ صحیح۔ آپ نے آج ہم یہ کہتے کہ دیکھیے فدیہ میں شرط ہے کہ وہ آپ اناج ہی دیں، لیکن فطرے میں جو میں نے پیسے دیا آپ پیسے دے سکتے ہیں اس کو، اور چاہے تو اناج خرید کے بھی دے سکتے ہیں، وہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ کتنا نکالنا ہے وہ بھی ہوگا، کس کو دینا ہے یہ بھی آپ نے بتا دیا۔ ٹھیک ہے مولانا، میں اگلے سوال کی طرف چلتا ہوں۔ واٹ از دا منیمم فطرہ شوڈ ون ریموو؟ کہہ دیا کہ ایک آدمی کو 3 کلو جو اناج کھاتا ہے وہ فقیر کو دینا ہے۔ مولانا صاحب اگر گھر میں کوئی نابالغ بچہ ہے، جیسے یہ ابھی جنما ہوا بچہ ہے یا پریگننٹ وومن ہے، اس کا بھی پریگننٹ کے لیے مستحب ہے، اس کا دینا واجب نہیں۔ جو بچہ پیٹ میں ہے ماں کے، اس کا دینا واجب نہیں ہے، مستحب۔ لیکن اگر بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کا دینا ضروری ہے، اور ہر ایک کا 3 کلو، اس میں ڈسکاؤنٹ نہیں ہے، ہاف ٹکٹ نہیں۔ How do an organization Jamaat who collects the fitrah in a box distribute, as they do not have any idea as what people have removed and is what can, and we cannot divide فطرہ؟ یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہے کہ جیسے ڈبے میں جو مسجد وغیرہ میں کلیکشن کیا جاتا ہے فطرے کا، تو یہ ان کو کیسے پتہ چلے کہ کیسا بانٹتے، یا اس کے اوپر کہ یہ کس نے کتنا نکالا ہے اور کس طریقے کا نکالا ہے؟ جنرلی تو ہونا چاہیے تھا کہ ایک پیکٹ میں پیسہ رکھا جائے،
اور لکھ دیا جائے کہ اتنے آدمی کا فطرہ ہے، سید کا یا نان سید. صحیح. مثلا 5 آدمی کا فطرہ ہے، ایک کور میں رکھ کے لکھ دیا 5 آدمی کا اور سید اور نان سید لکھ دیا. لیکن اگر آپ نے ایک باکس رکھا ہے، باکس رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ رسپانسبلٹی قبول کر رہے ہیں کہ جو لوگ اس میں فطرہ دیں گے ہم ان کے حقدار تک پہنچائیں گے. ٹھیک ہے، یہ جو بھی آرگنائزیشن ہو، مسجد ہو یا کوئی بھی ہو. اب ہمارے وہاں شرعی مسئلہ کیا ہے؟ فقیر کو ایک فطرے سے کم نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، مثلا ایک فطرہ فرض کر لیے آج جو ہے نارمل فطرہ جو ہے ہمارے بمبئی میں 120 روپیہ ہے. ٹھیک ہے، منیمم. ہاں منیمم. اگر کوئی اور کم کھاتا ہے تو مجھے نہیں بتا، لیکن مثلا فرض کر لو جنرلی کی بات کر رہا ہوں، تو 120 روپے سے کم ایک فقیر کو نہیں دے سکتے. زیادہ اگر دینا ہے تو مثلا 240 دے دیجئے اور 3 فطرہ دے دیے، 4 فطرہ، لیکن بریک کر کے آپ نہیں دے سکتے. مثلا 60 روپے ایک فطرے کے 2 حصے نہیں ہو سکتے. اور جتنا دینا ہے وہ ہر انڈیویجول فطرے کے ملٹیپل آپ کو کرتے رہنا ہے. 1 2 3 ہاں، 4 مثلا 5 فطرہ دینا ہے، 10 فطرہ دینا ہے، وہ دے سکتے. 1 سال سے زیادہ کسی کو نہیں دے سکتے. مثلا ایک آدمی کے خرچ فرض کر لیے سال میں 1,20,000 ہے، آپ کہیں کہ میں 1,20,000، وہ نہیں ہو سکتا. بس ایک آدمی کو 1 سال کے اندر کا خرچہ دیا جا سکتا ہے فطرے سے، زیادہ نہیں دیا. اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو کم سے کم آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ بھئی کم سے کم جو فطرے کی رقم ہے وہ دے دیجیے. فرض کر لیں میں نے کہا 120 روپے، تو 120 روپے سے کم نہ دیجیے. اوکے، ٹھیک ہے. جس کے بارے میں نہیں پتا کہ یہ کتنا فقیر ہے، اس کی مالی حالت، یعنی کس نے کتنا فطرہ نکالا ہے، کس کوالٹی کا انسان تھا، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ڈبے میں ہے تو ہم کیا کریں، منیمم جو کاؤنٹ کرتے ہیں 120 ہے، تو آپ کسی فقیر کو دینا ہے تو 120 سے کم نہ دیجیے. اچھا، یعنی کسی نے پیکٹ بنا کے نہیں ڈالا، ایسے ہی ڈال دیا ہے. تو وہ جو انڈیویجول ایسے جو جمع ہوتے ہیں وہ آپ جو بانٹ رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ دھیان رکھے کہ کسی کو ایک فطرے سے کم نہ جائے، نہ دے. ٹھیک ہے ماسا. اگلا سوال لیتے ہیں، از اٹ واجب ٹو ڈسٹریبیوٹ فطرہ ان یور سٹی فرسٹ اینڈ دین آؤٹ سائڈ؟ کیا ہمارے وہ شرط ہے کہ جس جگہ آپ رہ رہے ہیں پہلا حق ان کا بنتا ہے کہ آپ اپنے محلے اور اپنے اطراف کے فقیروں کو تلاش کر کے دے دیجیے. اگر وہ نہیں ملے، نہیں ہے، فرض کریے آپ کے مثلا باندرا میں کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہاں، میں پہلے سے کہہ رہا ہوں، میری بات کو بہانہ بنا کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ مولانا کہا باندرا میں نہیں ہے. میں نہیں جانتا ہوں، باندرا میں 50 ہو سکتے ہیں. تو مثال کے طور پہ کہ میں باندرا میں رہتا ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ فطرہ نکالا تو فقیر پہلے باندرا کے ڈھونڈ کر انہیں دوں، تلاش کروں اور میں دوں. اگر وہ نہیں ہے تو ہم تھوڑا دور جا سکتے ہیں، دوسری سٹیز تک جا سکتے ہیں. پھر مولانا صاحب اگلا سوال ہے، از اٹ واجب آن یو ٹو انکوائر دیٹ دا فطرہ وچ یو آر گیونگ ٹو جماعت، آرگنائزیشن، مسجد، دے آر ڈوئنگ ایز پر اسلامک لاز؟ کیا یہ اس کی آپ پھر کسی کو جب وکیل بنا رہے ہیں آپ کے بہاف میں فطرہ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے، تو ضروری ہے کہ آپ ایسے کو دیجئے جو شرعی قانون کی رعایت کر کے دے رہا ہو. صحیح. آپ ایسے ہی تھوڑی آنکھ بند کر کے کسی کو دے سکتے ہیں. اسی لیے ہے یہ، اگر آپ نے ایسے کو دیا جس نے مس یوز کیا، آپ کو دوبارہ نکلنا ہوگا. اوکے، وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے. حتیٰ آغا سستانی نے ایک جملہ کہا ہے، ایک آدمی نے مثال کے طور پہ فطرہ 1 سال باقی رہ گیا، اب مثال کسی کو ایسے کو دے دیا اور اسے دیا ہی نہیں، تو آپ کے اوپر چڑھا رہے گا وہ قرضہ. آپ کو نیکسٹ ایئر دینا ہے، جب بھی آپ کو آئے استطاعت ہو تو دینا ہے. گناہ تو کیا ہی ہے آپ نے، اس کے بعد بھی وہ آپ کے اوپر قرض چڑھا رہے گا یہاں تک کہ آپ دوبارہ ادا کیجیے. تو 1 سال کا، 2 سال کا، 10 سال کا. مثلا فرض کرو کسی نے 10 سال تک نہیں دیا، 10 سال کا فطرہ اس کے اوپر قرض ہے، آپ کو دینا پڑے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے نہیں دیا تو بس ختم ہو گئی بات. اگلا سوال ہے، کین وی گیو فطرہ ان ایڈوانس؟ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ رمضان مہینے میں دے سکتے ہیں، رمضان سے پہلے نہیں دے سکتے. رمضان مہینے میں آپ فطرہ
کسی کو دے سکتے یعنی ہیں. جیسے آج عید کی شب نہیں ہے, آج 3 دن ہاں مثلا ابھی 3-4 دن باقی ہے تو آج ہی نکال دیا تو اور دے پہلی دیا. رمضان سے 29 رمضان جب تک چاند نہ آئے آپ کسی کو دے تو فطرے کی نیت سے نہیں, قرض کی نیت سے دے دیجئے. جس دن آپ کو نکالنا ہے اس دن نیت کر لی میں نے وہ دے دی, ٹھیک ہے. یعنی بہت کلیئر ہے بات کی. مثلا میں نے 15 رمضان کو کسی کو پیسے دے دیے, میری نیت ہے کہ یہ فطرہ ہے, لیکن ابھی تو واجب نہیں ہوا. واجب کب ہوگا؟ چاند رات میں. اچھا, تو نیت کب کروں گا میں؟ چاند رات کو. کہ میں نے فدیہ وہ جو دیا تھا وہ فدیہ میرے حساب کر لیا. اوکے مولانا صاحب, اگلا سوال ہے, وین از اے ہوسٹ ریکوائرڈ ٹو پے فطرہ فار ہز گیسٹ؟ اگر کسی کے گھر مہمان آتا ہے تو وہ کب؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر کسی کو آپ نے افطار میں بلایا تو اس کا فطرہ واجب. جی نہیں. اگر آپ نے کسی کو افطار کے لیے بلایا ہے چاند رات, اور چاند رات ہو گئی, بلایا تھا آپ نے ماہ مبارک کا افطار دینے کے لیے اور چاند ہو گیا, آپ کے اوپر فطرہ واجب ہے. آغا سستانی کہتے ہیں معیار یہ ہے کہ میں جب تک کسی آدمی کے پوری رات کے خرچ کا ذمہ نہ اٹھاؤں اس وقت تک میرے اوپر واجب نہیں. خالی میں نے کسی کو افطار کے لیے بلایا تھوڑی میں اس کا ذمہ دار بن گیا. تو جس کا ذمہ دار بنوں, یعنی میں ایکسیپٹ کروں کہ میرے پاس مہمان آیا ہے اور پوری رات جب میرے پاس رہے گا تو میں ہر اس کے کام کو دیکھوں گا, ایسی صورت میں اس مہمان کا فطرہ دینا واجب ہے. لیکن آپ کیا افطار کرنے کے لیے آئے, یا اچانک کوئی گیسٹ آیا آپ نے بلایا بھی نہیں, اس کا فطرہ آپ کے اوپر جیسے اس واجب کا نہیں. کنٹینیو کویشچن یہ ہے کہ اگر مغرب کے بعد آ جاتا ہے بندہ عید کی شب مغرب میں وہ اس سے کوئی بحث ہی نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آیا ہے, آپ نے بلایا ہے کھانے پہ, تو بھی اس کا فطرہ واجب نہیں. یا جیسے کوئی کام سے آدمی آ جاتے ہیں تو بھی اس کا فطرہ واجب نہیں. یہ ابھی مثلا چاند نکلنے کے بعد آئے پہلے, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو گیسٹ ایکسیپٹ کیا اور اس کی ذمہ داری لی آپ نے پوری رات کی, تو ہاں بے شک آپ کو دینا ہے. لیکن اگر نہیں تو آپ کو پھر اس کی فطرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آئی تھنک اس سے ہی کنیکٹڈ ہے موسم. اگلا سوال, واٹ ہیپنز اف اے گیسٹ کمز ان انوائٹیڈ اینڈ از پریزنٹ ایٹ دا ٹائم آف دا سن سیٹ آن دا ایو آف عید الفطر؟ تو بھی فطرہ اس کا واجب؟ اس کے اوپر واجب نہیں, جب تک ایکسیپٹ نہیں کرے گا اس وقت تک. جیسے وہ اگر افطار کر کے چلا جائے, یا وہ فار ایگزامپل ایک آدھ گھنٹہ ملنے آیا, بیٹھا اور چلا گیا, جیسے کوئی کزن وغیرہ آ گئے. جی نہیں, ایسی صورت میں بالکل فطرہ واجب, بالکل فطرہ واجب نہیں. وہ خود نکالے گا. یہ جو میزبان ہے اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا. ہاں ایسا ہو, یہ صورت حال میں ہوگا نا تب کہ جیسے کوئی گاؤں سے آپ کے یہاں گھر پر مہمان آتا ہے, بلایا ہے اگلے شہر سے. ہاں آ گیا نہیں, بلایا ہے آپ نے. اچھا, اگر وہ خود سے آ گئے, ان کو بمبئی میں کام تھا, اب اگر آ گیا اور آپ نے بخوشی ایکسیپٹ کر لیا, آپ راضی نہیں ہوئے تو اس کا فطرہ واجب نہیں ہوگا. اگر آپ نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں بھائی آئے ہو تو اب میری ذمہ داری, تو آپ کو دینا ہے. نہیں ایکسیپٹ کیا, بھائی کوئی آ جائے میرے وہاں, مجھے ایکسیپٹ نہیں ہے لیکن وہ آیا ہے, تو میں انسان کے لحاظ سے اس کو دیکھ بھال کروں گا, اس صورت میں واجب نہیں. تو یہ بات اس کو وہ بتانا ضروری ہوگی نہیں جو کہ مہمان؟ آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر وہ سوال کرے گا کہ آپ میرا فطرہ دو, تو اگر اس نے تقاضا کیا تو آپ دے سکتے ہو, واجب نہیں ہے آپ کے اوپر. آپ اگر اس نے کہا کہ بھائی آپ فطرہ نکال رہے ہو نہیں, تو آپ کہہ سکتے ہو کہ میرے اوپر واجب نہیں, تم دو اپنا فطرہ. اگر وہ کہے کہ آپ نکال دو, ہاں وہ اس وقت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے مطلب آخری سوال آج کا یہ ہے کہ اگین وہ کنیکٹڈ سوال ہی ہے, از اٹ نیسسری ٹو ڈسٹریبیوٹ فطرہ ان یور لوکل ماسک اینڈ ان یور ایریا فرسٹ دین آؤٹ سائڈ؟ تو اس کا آپ نے جواب دے دیا. جی ہاں بالکل, آپ کو پہلے اپنے ایریے میں دیکھنا ہے, اگر وہاں فقیر نہیں, اور بھی تلاش کرنا ہے. دیکھیے آج ہماری غلطی کیا ہے, ہم سوچتے ہیں کہ فطرہ لینے ہمارے پاس کوئی آئے. یہ شریعت نہیں کہتی. زکوٰۃ دینے جاؤ, فطرہ آپ کو دینا ہے تو ڈھونڈ کے دینا ہے. اور اگر آپ نے رسپانسبل کسی کو بنایا, مثال کی طرح مسجد کو بنایا یا کسی انجمن کو بنایا, تو ان کی ذمہ داری ہے وہ ڈھونڈ کے دیں, وہ ڈھونڈ کے دے دیں گے. ٹھیک ہے موسم, یہاں ہمارا آج کا یہ سوالوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے. اور آپ کے پاس اگر آپ کو ایسا لگتا ہے 1-2 پوائنٹ اور کوئی ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنی ہے, فطرے یا عید کی نماز, ابھی جیسے لاک ڈاؤن ہے تو عید کی نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں, آپ بالکل عید کی نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں, نو ڈاؤٹ. اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں, گھر والوں کے ساتھ جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک. دوسرے
روزے کی قبولیت کے لیے شرط قرار دیا گیا فطرہ. پورے مہینے کی عبادت بڑی عجیب ہے کہ ہمارے وہاں ایک جو ہے حدیث میں ہے کہ اگر آپ کے روزے کی قبولیت فطرے پہ ڈپینڈ کرتی ہے، یعنی عبادت زکوٰۃ کے ساتھ بندوں کا دھیان رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے. تو یہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ آپ یہ فطرہ جو ہے مستحق تک پہنچا دیجیے. اللہ کی نگاہوں میں اس کی بڑی ویلیو ہے کہ ایک آدمی جب فطرہ نکالتا ہے اس کی عبادت ٹکی ہوئی ہے، قبولیت اس پہ، تو کوشش کر کے کیا کرے، پہنچا دے. آپ اور میں اس میں جو ہے کوتاہی نہ کریں، لیزینس، سستی اور کاہلی نہ کریں، اپنے آرام کا دھیان رکھیں، ہم فوراً یہ کام کر لیں انشاءاللہ. ایک سوال اس سے ہمارے ذہن میں آیا، ہم پوچھنا چاہ رہے کہ جیسے ابھی ہمارے گھر میں 5 یا 6 فیملی ممبر ہیں، ہم نے ان کا فطرہ نکالا، کیا ہم یہ سنت نیت سے ایک فطرہ اس طرح بھی نکال سکتے کہ ہم یہ فطرہ امام زمانہ کے بہاف پہ نکال، کیا وہ ہو سکتا ہے؟ اور کیا وہ فطرہ ایک فطرہ آپ امام کی طرف سے دینا چاہتے ہو سکتا ہے، اور کیا پھر وہ فطرہ سید کو ہی دینا پڑے گا؟ کیونکہ ایسا کوئی شرط نہیں ہے. ہمارے وہاں شرط یہ ہے کہ خالی سید کا فطرہ سید کو جائے. سید کا فطرہ غیر سید کو بھی دے سکتے ہیں، سید کا فطرہ بوتھ کو دے سکتے ہیں، سید کو بھی نان سید، لیکن غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دے سکتے. صحیح، ٹھیک ہے. تو ایسا ضروری نہیں آپ امام کا فطرہ کسی بھی کسی انسان کو دے سکتے ہیں. تو یعنی وہ نکالا جا سکتا ہے، اس میں مستحب، یہ واجب نہیں آپ کو، ہاں، آپ کے لیے مستحب ہے. ہر نیک کام جو امام کی طرف بہاف میں کرنا چاہتے ہیں وہ مستحب آپ کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. الحمدللہ ہمارے پاس سوال ابھی آج کے لیے ختم ہو گئے. انشاءاللہ ہم ناظرین کا بھی شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمارا پروگرام 3 ہفتے تک کنٹینیوس دیکھا اور سوال بھیجے اور تعاون کیا. انشاءاللہ یہ پروگرام اگلا کس صورت میں آگے بڑھے گا ہم لوگ تحسین بھائی سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور الطاف بھائی سے، اور وہ آپ کو کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. وہاں سب دعا کرا دیجیے بس انشاءاللہ. اللہم صلی علی فاطمۃ ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستودع فیہا. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ میرے